الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں اس کائنات میں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ جسم تو بہت چھوٹا ہے، 6 فٹ کا 5.5 فٹ کا یہ انسان، لیکن صلاحیتیں اور اعضاء اور شکل و صورت اور مقصد یہ سب سے بڑا اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ قسمیں کھا کر اللہ فرما رہے ہیں شکل کے اعتبار سے اے انسان سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا، مرتبے کے اعتبار سے ہم نے بڑی عزت اور کرامت بخشی ہے، اور مقصد کے اعتبار سے سب سے بڑا مقصد ہے انسان تمہیں عطا کیا کہ سب سے بڑی ذات اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو اللہ کی چاہت کو پورا کرنا اور اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا، عبادت، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ یہ اللہ نے اس انسان کو عطا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور عبادت جو ہے یہ ہر وقت کی ہے۔ نماز تو اس عبادت کا ایک بہت اعلیٰ اور بہت جو ہے پہلا یہ حکم ہے، باقی ساری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے۔ لا الہ، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کے لیے اپنی مرضی کو یہاں ختم کیا جائے، فنا کیا جائے، اس کی بات مانے جائیں سوائے اللہ کے، الا اللہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک غلام دوسرے آقا کا غلام ہوتا ہے، وہ دونوں انسان ہیں، لیکن اس نے اپنے پیسوں سے خریدا ہوتا ہے۔ اس کا ایک مستقل باب ہے اسلام میں اور اس کے مسائل ہیں۔ دونوں انسان ہیں، لیکن یہ غلام اپنی مرضی کو اپنے آقا کے تابع کر دیتا ہے۔ اللہ نے دونوں کے حقوق بیان کیے۔ کہتے ایک آدمی غلام خرید کے لایا اور اس سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہ آقا جس نام سے آپ مجھے پکارو گے وہ میرا نام ہے، کیونکہ آپ نے پیسوں سے مجھے خریدا ہے، میں اپنی حیثیت کو جانتا ہوں۔ اچھا تم تو بہت اچھے ہو، بڑے عقل مند ہو، تمہیں کھانا کون سا پسند ہے کہ جو کھانا آپ مجھے دے دیں گے وہ میرے آقا نے دیا ہے، میں نے ان کا کام کرنا ہے، جو کھانا آپ دے دیں گے۔ لباس کون سا پہنو گے کہ جو لباس آپ پہنا دیں گے، چاہے وہ نیا ہو چاہے آپ کی اترن ہو، میں نے اپنی حیثیت کو پہچانا ہے۔ تمہارے لیے سونے کی جگہ اور چارپائی اور بستر کے جو آقا دے دیں گے۔ تو اتنی سی باتوں میں آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ غلام حیران ہوا کہ آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے تو اپنی حقیقت اور حیثیت کو پہچانا ہے۔ اس نے کہا بیٹا تم نے تو اپنی حیثیت کو پہچان کر مجھے اپنی حیثیت یاد دلا دی، میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے تمہیں خریدا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، کسی کو اللہ نے بادشاہ بنایا، کسی کو رعایا بنایا،
کسی کو جو ہے زمیندار بنایا، کسی کو حاری بنایا، کسی کو کارخانے والا بنایا، کسی کو مزدور بنایا۔ یہ نظام ہے، سب برابر ہوں تو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ تو تم نے یعنی اپنا حق پہچانا، اور یہ تم نے میرے لیے تم نے اپنی مرضی کو بالکل ختم کر دیا، تو تم نے تو میرے ہوش ٹھکانے لگا دیے کہ نہ میں تمہارا خالق ہوں، نہ تمہارا رزاق ہوں، نہ تمہیں شفا دینے والا ہوں، نہ تمہارے حالات میرے بس میں ہیں۔ وہ تو جو کچھ اللہ نے مال دیا اس کے لیے تمہاری خدمت کروں گا، تو میرے اللہ کا مجھ پر کتنا حق ہے، جو میرا خالق ہے اور مالک ہے، میرا رزاق ہے، سارا جسم اس نے بنایا اور ساری کائنات کو میرے لیے مسخر کیا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر یہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، کیونکہ جب زندگی کی مہلت ختم ہوگی تو اس وقت انسان نہ وزارت کی طلب کرے گا، نہ بادشاہت کی طلب کرے گا، نہ بڑا زمیندار بن جاؤں اس کی طلب کرے گا۔ اس وقت اے اللہ ایک دو سانس میرے اور زیادہ کر دیے جائیں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ تیری دی ہوئی جان مال صلاحیتیں تیرے راستے میں صدقہ کروں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز میں اب ایک سانس بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اعلیٰ اور سب بڑا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے اس میں نقصان میں جاتے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، یہ جوانی اور قوت کا زمانہ ہے، آنکھ کا دیکھنا بالکل ٹھیک، زبان کا بولنا اس کا بالکل ٹھیک، سننے کی طاقت بالکل ٹھیک، دماغ کی سوچ اور اس کی رفتار بالکل ٹھیک، ہاتھوں کی حرکت بڑی تیز، چلنے میں بہت تیز رفتار۔ تو یہ ساری صلاحیتیں، یہ جوانی کا زمانہ، اس میں جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اتنا یہ فائدہ نہیں اٹھاتا، اور جب تک اللہ نے زندگی کی مہلت دی ہوئی ہے تو یہ وقت جو ہے سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن کس لیے؟ کہ اللہ کے سامنے جو پیش ہونا ہے اس پیشی کی تیاری کرنے کے لیے پہلے ہی مرحلے میں اللہ بندے کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اور اس کی تیاری کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے سب سے بڑی ہستی اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مقتدا، رہبر، رہنما، رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ اے میری امت، تمہارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سید الانبیاء مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا رسول بنایا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو بھئی اللہ نے ہمیں دنیا کی زندگی دی ہے، یہ وقت دیا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے کہ آخر ہم اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور پیش ہونے کی تیاری کیا ہے کہ ہمارے جسے ہم ادا میں اور جو ہے معاشرت میں اور مقصد میں اور محنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کو اختیار کر لیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا قرآن میں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے پیارے نبی، آپ کہہ دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے اور ایمان والوں کو بتا دیجئے، کافر تو مانتا ہی نہیں ہے، یہ ہے میری زندگی کا مقصد اور راستہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت، سمجھ اور بوجھ کے ساتھ۔ تو یہ جو سب سے بڑی ہستی، ان کا مقصد اور راستہ سب سے بڑا، اور ان کی امت میں اور ایمان کی وجہ سے، دونوں وجہوں سے اللہ نے وہ راستہ اور وہ مقصد ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس زندگی کی دولت سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانے والا جو ہے بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست مثال دی، فرمایا میرے صحابہ بتاؤ، ایک انسان کے 3 بھائی ہیں اور وہ تینوں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تم میرا کتنا ساتھ دو گے، کتنا میری خدمت کرو گے، میرا نفع پہنچاؤ گے، تو تم بتاؤ کہ ان بھائیوں میں سے کون سب سے بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم میرے ساتھ ہو، میرے بھائی ہو، کیا تم مجھے نفع دو گے؟ کہ جب تک تمہارے سانس میں سانس ہیں تمہاری ہر خدمت کریں گے، بھوک اور پیاس میں کھانا،
اور عید بقرعید خوشی اور گرمی سردی میں کپڑے اور بارش اور گرمی سے بچنے کے لیے چھت اور گھر کا انتظام، سواریوں کے فاصلے طے کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے سواریاں، جب تک تمہارے سانس میں سانس ہے ہم تمہیں فائدہ دیں گے، لیکن جس دن تمہارا سانس نکل گیا پھر ہمارا اور تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا، پھر ہم تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ بہت اچھا بھائی ہے ماشاءاللہ۔ کبھی دوسرے بھائی کو بلایا کہ تم میرا کتنا ساتھ دو گے؟ کہا زندگی بھر تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری غمی خوشی میں شریک ہوں گے، تمہیں بیمار ہو جائے گا عیادت کریں گے، اور تمہیں کوئی اور ضرورت ہوگی تو اس میں ساتھ دیں گے، حتیٰ کہ اگر تمہارے جسم سے روح بھی نکل گئی تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ کتنا پیارا اللہ نے مذہب دیا ہوا ہے۔ اور جب روح نکلے تو پھر اس کو نہلائے دھلائے، کفن پہنائے اور دفن کرے۔ یہ سب کچھ ہم کریں گے، لیکن دفن کرنے کے بعد پھر ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ تیسرے بھائی کو بلائے کہ تم کیا میری مدد کرو گے؟ کہا میں تو تمہارا ایسا ساتھی اور بھائی ہوں، دنیا میں بھی ہر وقت تمہارے ساتھ، سفر میں بھی تمہارے ساتھ، حضر میں بھی تمہارے ساتھ، جنگلوں اور فضاؤں میں بھی تمہارے ساتھ، سمندروں کے بیچ میں بھی تمہارے ساتھ، حتیٰ کہ تم جب مرو گے تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ، اور جب اٹھوں گا تو بھی تمہارے ساتھ، اور آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ نیک ہے تو جنت میں داخل کرنے تک تمہارے ساتھ۔ فرمایا ان تینوں بھائیوں میں سے کون سا بھائی اچھا ہے؟ بات واضح تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، پہلے دو بھائی تو تھوڑے سے وقت کے لیے کام آنے والے ہیں، اس کے بعد تو وہ انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور تیسرا بھائی یہ سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ فرمایا پہلا جو بھائی تھا کہ جو جب تک جسم میں روح ہے اس کا تعلق ہے وہ مال، بلکہ مرض الموت میں تو انسان، شریعت کا یہ حکم ہے جب انسان اس مرض میں مبتلا ہو جائے جس کے بعد موت آئے اسے مرض الموت کہتے ہیں، تو پھر مال سے بھی تہائی حصہ اس کا بچ جاتا ہے، اس کے وصیتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور باقی وہ وارثوں کا بن جاتا ہے۔ تو وہ تو مال ہے، اس کا تعلق تو اتنا سا ہے۔ اور دوسرا جو بھائی ہیں وہ اس کے عزیز رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، ماں باپ ہیں، دادا ہیں، اولاد ہے، پوتے ہیں، کہ قبر میں رکھ کے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرا عمل جس کو تم کہہ رہے، تیسرا بھائی جو ہے جس کو تم کہہ رہے ہو وہ اعمال، تمہارا ایمان، تمہارے اعمال، یہ ایسا سرمایہ ہے کہ ہر وقت انسان کے ساتھ، اور یہ اعمال سب سے قیمتی مشین انسان کے جسم سے یہ صادر ہوتے ہیں، اور یہ سرمایہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، اور جب سے بالغ ہونے کے بعد اللہ کے احکام، جو ہماری ایمانی لہریں ہمارے ساتھ تھیں وہ سارا ایمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ دیواریں اور یہ ستون اور یہ چھتیں اور یہ فضائیں، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ زمین دیکھ رہی ہیں کہ اس کے پاس کتنا سرمایہ ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا شعور دیا ہے کہ وہ اس سرمایہ کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان اور اعمال یہ ایسا سرمایہ ہے، اور یہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ سفر میں، یعنی دنیا کے اعتبار سے سفر میں انسان اپنے دنیا کا سرمایہ نہیں لے جا سکتا، بارڈروں پہ روک لیتے ہیں، جہاز پہ سارا سامان سوار نہیں کیا جا سکتا، اور انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سرمایہ نہیں لے جا سکتا، لیکن ایمان اور اعمال کا پورا سرمایہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ایسا ہمیں ایمان اور اعمال کی دولت عطا فرمائی کہ جو ایمان لایا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ایمان اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے انسان کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ اس کا کوئی اور خریدار نہیں ہے، اس نے مجھ سے اقرار کیا ہے، کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ سے یہ ایک عہد ہے، یہ ایک پیمان ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو اتنا اعزاز دیتے ہیں، اور اس کی قیمت اتنی بڑی کہ اے میرے بندے، اے کلمے والے، اگر کائنات میں سے تمہارا کوئی خریدار ہے تو وہ میں ہوں، اور میں نے تمہارے جان اور مال کو جنت اور اپنی رضا کے بدلے میں خرید لیا۔ کیا قیمت لگائی؟ جنت۔ اور کیا قیمت لگائی؟ اللہ کی رضا۔ اس لیے دنیا کی یہ جو زندگی تھوڑی سی ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب تم سے عمل ختم ہو جائیں، کچھ نہ کچھ اعمال کا سرمایہ کر لو،
کہ اپنی جان کو بھی لگاؤ، اپنے مال کو بھی لگاؤ، اور یہ میرا ہی دیا ہوا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اس وقت بادشاہت نہیں مانگے گا، اے اللہ میں نے تو بادشاہ بننا تھا، مجھے تو وزارت ملنی تھی، میرے سر پہ تو چودراہٹ کی پگڑی رکھی جانی تھی، میرے نام تو اتنی زمین الاٹ ہونی تھی، میں نے تو اس مارکیٹ کا افتتاح کرانا تھا، میرے لیے تو اتنے پیسے ملنے تھے۔ کسی چیز کی تمنا نہیں کرے گا، کس چیز کی تمنا کرے گا کہ ایک دو سانس اور مل جائیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جتنا انسانوں کو ان نعمتوں والوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اتنا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ الصحہ، اعضاء کی سلامتی، جس سے احکام، اللہ کے احکام اور اعمال کر سکیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، انسان اس میں گھاٹے میں جاتا ہے۔ اور زندگی کی مہلت اور وقت، الفراغ، جو وقت دیا ہے، تو بھائی یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو دنیا کی آسائشیں، دنیا کو آسائشوں والا بنانا اور دنیا میں اپنی چاہتوں کو پورا کرنا، یہ بڑی نادانی کی بات ہے، یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ یہ تو ساری دنیا اپنے سارے وسائل سمیت ایک انسان اس کا پورا مالک بن جائے تو بھی یہ فنا ہو جانے والی، تو بھی اس میں موت آنے والی ہے، تو بھی اس میں حالات آنے والے ہیں۔ بیماری کا مطلب، صحت کا مطلب یہ ہے کہ بیماری آئے گی، جوانی کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپا آئے گا، زندگی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں موت آئے گی۔ وہ جگہ کہ جہاں پر زندگی ہو، موت نہ ہو، خوشیاں ہوں اور غم نہ ہو، اور جوانی ہو، بڑھاپا نہ ہو، اور نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، صحت ہو، غمی کا نہ ہو، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، وہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے۔ وہاں اعلان ہوگا وَلَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔ صحت چاہتے تھے اور جنت کے اسباب لے کر آئے ہو، اب ہمیشہ صحت مند رہو گے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ وَلَكُمْ أَن تَشَبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔ دنیا میں جوانی چاہتے تھے اور اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے کیسے قسم کے تم ایکسرسائز اور کیسے بالوں کے رنگ اور کیسی چیزیں تم استعمال کرتے تھے، لیکن دنیا میں تو بڑھاپا آنا ہی ہے۔ یہاں ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ یہاں ہمیشہ خوش و خرم رہو گے، کبھی تم پر پریشانی نہیں آئے گی۔ اور ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں آئے گی، کہتے ہیں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو بھائی اس لیے اللہ نے یہ زندگی کی نعمت دی ہے، اس میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ ایمان والے۔ یہ حضرات انبیاء کرام اسی کو آ کر بتاتے تھے کہ اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ لا الہ الا اللہ کی معرفت والا کلمہ، ایمان والا کلمہ۔ ایمان کی وجہ سے انسان کی قیمت اتنی زیادہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا خریدار ہو گیا۔ یہ اعمال کی قیمت اس ایمان کی وجہ سے، جیسے یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں اور یہ کولر لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، لائٹیں ہیں، ان سب چیزوں کی قیمت اس میں کرنٹ کی وجہ سے ہے۔ کرنٹ نہ ہو اور پتہ لگے اب کرنٹ آنا ہی تو یہ ساری چیزیں بیکار۔ تو ایمان کی وجہ سے انسان کے ایک دیکھنے کی قیمت، ایک بول کی قیمت، ایک بات کو سننے کی قیمت، ہاتھ کی ایک حرکت لینے دینے کی قیمت، اور ایک مسافت طے کرنے کی قیمت اس کائنات سے زیادہ ہے۔ اس لیے مسلمان جب صبح اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے تو وضو یہ تو وسیلہ ہے، واسطہ ہے نماز تک پہنچنے کا۔ اصل حکم تو اللہ تعالیٰ کا نماز ہے، لیکن ہمیں جو مذہب اور دین دیا گیا اس کا نام دین ہے۔ دین کے معنی بدلا، اللہ کی طرف سے وضو ہی پر انسان کا اکرام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وضو کر رہا ہے تو اس کے جو پانی اس کے جسم سے گر رہا ہے تو وہ گناہوں کی سیاہی جو اس نے اپنے اوپر مل لی، اور وہ بدبو جو غیبت اور جھوٹ کی وجہ سے اس کے ساتھ ہے، اور وہ اندھیرا جو گناہوں کی وجہ سے اس کے ساتھ، تو یہ پانی، وضو کے قطرے ان سب جو ہے گندگیوں کو لے کر گرتے ہیں، اور وضو کے بعد یہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میری امت کی نشانی یہ ہے کہ قیامت میں یہ جو پیش ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ یہ تو وضو کا نور ہوگا، نماز کا نور اس سے بھی آگے کا نور ہے، کیونکہ سارا کا سارا دین نور ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کو قیامت میں کیسے پہچانیں گے؟
1.25 लाख انبیاء ہوں گے، ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء ہوں گے، انبیاء کی امتیں ہوں گی اور سارے انسان موجود ہوں گے۔ ایک تو اس زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور انسانوں کی تاریخ جو ہے نظام کو چلایا، ہزاروں سالوں کی یہ تاریخ ہے انسانی، لیکن قیامت میں اللہ پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں یہ سارا منظر قائم کر دیں گے۔ زمین کو پیدا فرمائیں گے، اس میں نشیب و فراز نہیں ہوگا، ریت کے ٹیلے نہیں ہوں گے، مٹی کے جو ہیں وہ ٹیلے نہیں ہوں گے، پتھروں کے پہاڑ نہیں ہوں گے، درختوں کا سایہ نہیں ہوگا، یہ پوری زمین برابر ہوگی اور سارے انسانوں کو اللہ اس زمین سے اٹھائیں گے اور اللہ کے دربار میں اس انسان کی حاضری ہوگی۔ اور پھر اس سے پوری زندگی کے بارے میں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ہر انسان کو اللہ نے وہ صلاحیتیں، وہ نعمتیں، وہ اعضاء اور وہ جو ہے اللہ نے جو ہے نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ خود براہ راست پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، انسان بنا کر نعمتیں دے کر تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، آج کے لیے کیا کر کے لائے ہو، آج کے لیے کیا کر کے لائے ہو؟ تو بھئی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت کی جو دولت ہے بہت قیمتی دولت ہے، لیکن جتنا نفع اٹھانا چاہیے اتنا نفع نہیں اٹھا رہے۔ اور اللہ نے انسان کو ایسی مشین بنایا ہے کہ ایک ایک وقت میں اتنے اعمال صادر ہوتے ہیں اور ایک ایک اس کے زبان کی بول کی قیمت، اس کے کسی کلمہ ایمان کو سننے کی قیمت اور اس کے ہاتھوں کی حرکت اور پاؤں کا چلنا کہ ساتوں زمین آسمان ایک طرف ہو اور اس کے کسی ایک عضو کا عمل ایک طرف ہو تو اس کے جسم سے نکلنے والے کے عمل کی قیمت اس سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنے تخت پر سوار ہو کر اور ہوا کی دوش پر جا رہے تھے، اس زمانے میں اس تخت کا اڑنا، تو ایک ایمان والے نے جو دیکھا تو اس ایمان والے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ واہ سلیمان آپ کی کیا شان ہے، اور وہاں جو ہے یہ تخت کتنا اچھا ہے اور کیسے ہوا لے کر چل رہی ہے، بلکہ ایمان نے اس کو بتایا کہ یہ سب کچھ سلیمان علیہ السلام کو دینے والی ذات کون سی ہے۔ تو تعریف کس کی جائے؟ اللہ کی جائے۔ جب محنت ہوتی ہے انسان پر تو ایک بکری چرانے والا اور ایک گھاس کاٹنے والا اور ایک کھیت میں گھوڑی کرنے والا، اس کے ایمان کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ کر اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کو دیکھ کر پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے کہتا ہے سبحان اللہ۔ یہ محنت سے انسان بنتا ہے، محنت سے یہ فضائیں بنتی ہیں۔ حضرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ کے صاحبزادے جو ہیں صحابہ تھے اور تابعین تھے اور ایمان والے تھے، وہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے۔ سفر میں جاتے ہوئے ایک جنگل سے گزر ہوا، وہاں ایک بکری کا چرواہا، غلام اور بکری چرانے والا چرواہا، گڈریا بھی اسے کہتے ہیں، وہ بکریاں چرا رہا تھا مسلمان، فضائیں ایمان والی تھی، اور باغات والوں کی طرف سے اور جانوروں والوں کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آنے والے قافلوں اور مسافروں کو دودھ پینا چاہیں دودھ دو، اور جہاں یہ باغات میں سے پھل لینا چاہیں تو پھل دے دو، جب تک وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور جب ان کو بھی پیاس اور بھوک لگی اس کا انتظام کرو۔ لیکن اگر وہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر وہ کیا ہے بھئی خرید و فروخت ہے۔ تو یہ حضرات گزر رہے تھے، ایک بکری کے چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، اس سے کہا بھئی ہم مسافر ہیں، ہمیں دودھ دے دو۔ اس نے کئی بکریوں کا دودھ دوہا، کیونکہ عرب علاقے میں کوئی 5-10 بکریاں نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کے قریب بکریاں ہوتی ہیں، اور آج بھی وہاں ایسا ماحول ہے۔ آپ یمن جائیں، حضرموت کے علاقے میں جائیں، وہاں جماعتوں میں چلیں تو ایک چرواہا، ایک نوجوان اور ایک پردے میں عورت، چھوٹا سا ڈنڈا، ہزاروں بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ تو اس نے دودھ دے دیا اور دودھ انہوں نے پی لیا، لیکن دودھ تو دودھ ہے، ایک مائع چیز ہے، اس سے تو بھوک دور نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم تو مسافر ہیں اور گزر رہے ہیں، آزمانے کے لیے کہا کہ تم ایک بکری پکڑ لو اور اس کو ذبح کر دو اور وہ ہم آگ پر بھون کر کھا لیں گے، کچھ ہماری بھوک کا جو ہے مداوع ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں بھائی، میں تو غلام ہوں اور میں تو جو ہے یہ خدمت گزار ہوں،
مجھے اس کی تنخواہ ملتی ہے، تو مجھے صرف دودھ پلانے کا حکم ہے۔ جب فضائیں عام ہوتی ہیں تو غلام جیسے لوگ بھی ایسے تقوی والے ہوتے ہیں، ایسے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے بطور امتحان کے، یہ حضرات تو صحابہ اور تابعین اور بڑے اونچے ایمان والے تھے، کبھی ایک بکری ذبح کر کے چپکے سے ہمیں دے دو، ہم کھا لیں پکا لیں ہمارا گزارا ہو جائے۔ مالک پوچھے تو کہہ دینا کہ جی وہ تو گم ہو گئی، اور اس کو تو جو ہے بھیڑیا کھا گیا۔ وہ اس کا رنگ بدلا چہرے کا، اور اس نے بڑی حیرانگی سے ایک ایسا ایمان والا کلمہ کہا کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک کو تو میں یہ کہہ کر جو ہے خاموش کر سکتا ہوں اور اپنی جان بچا سکتا ہوں کہ وہ بکری کو بھیڑیا لے گیا، وَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن جو میرا اللہ ہے جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، جس نے مجھے دین دیا ہے، کہ اللہ کی نظروں سے بھی ہم اور تم بچ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے تو امتحان کے لیے کہا تھا۔ تو یہ ایمانی فضائیں تھیں کہ جب ایمانی فضائیں بنتی ہیں تو ان فضاؤں میں آنے یعنی غلام جیسے اور بکری چرانے والوں کو اللہ ایسا تقوی اور ایسے جو ہے بزرگی عطا فرماتے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک چرواہا جنگل میں بکری چرا رہا تھا۔ تو بکری چراتے ہیں اور جنگلوں میں جو ہیں بھیڑیے بھی چھپے ہوتے ہیں، غاروں میں اور جو ہے بلوں میں ٹیلوں میں، وہ ان کی درک لگتی ہے تو بکری لے جاتے ہیں۔ تو بھیڑیا ایک بکری کو پکڑ کے لے جانے لگا، اس نے زور سے ڈنڈا مارا، اس طرح وہ ڈنڈا لگا کہ وہ بکری اس بھیڑیے نے چھوڑ دی، اس نے اپنی بکری کو لے لیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ بھیڑیا اپنی دم کے بل بیٹھ کر فصیح عربی میں، عربی زبان میں بات کرنے لگا۔ بھیڑیا اور عربی زبان میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان محنت کرتے ہیں اور قربانیاں اپنی سطح کو پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھیڑیوں کو بھی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ، بھیڑیے تو پھر بھی جانور ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ساری کائنات اللہ کی تصویر کر رہی ہے۔ جب محنت ہوتی ہے تو بتوں سے بھی آواز آتی ہے اور وہ آواز انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ کتنے صحابہ کا قصہ ہے کہ بتوں سے آواز آئی، کیوں ہمارے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو، اپنی پیشاریوں کو ہمارے سامنے رگڑ رہے ہو؟ اب بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، باطل ختم ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ان کی دعوت پھیل چکی ہے، وعاش اہل المسجد، اب تو مسجد والوں کا زمانہ آ گیا، اب تو مسجد والوں کا زمانہ آ گیا۔ تو بھائی اس لیے اللہ نے یہ زندگی ایک ہی مرتبہ دی ہے اور یہ وقت کی دولت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، اور اس وقت میں ہم نے اعمال، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے کون سا بھائی اچھا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ آخری اچھا ہے۔ کہ پہلا تو وہ مال و دولت ہے کہ موت ہی پر اس کے تعلق ختم ہو جاتا ہے، دوسرے اپنے عزیز و رشتہ دار ہیں، یہ قبر تک دفن کرنے آتے ہیں اور دفن کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور تیسرا بھائی انسان کے اعمال ہیں، یہ اعمال دنیا میں بھی ساتھ رہتے ہیں، قبر میں بھی ساتھ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ قیامت میں بھی اس کے ساتھ، کہ انسان قبر سے اٹھے گا تو اس کے اعمال سب سے خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں، کہ قبر کی دہشت اور قیامت کی یا اللہ کے سامنے پیشی ہونے کا ڈر، کہتے ہیں وہ یہ ایمان والی جو اس کے اعمال کی خوبصورت شکل ہوتی ہے، اس کو مانوس کرنے کے لیے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں، ایمان والوں کے پاس، کہ جتنا بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہیے اس سے یہ نقصان میں جاتے ہیں۔ ایک اعضاء کی سلامتی کہ جن سے ہر وقت اعمال کر سکیں، اور ایک یہ زندگی کی مہلت۔ تو بھائی یہ ذمہ داری حضرات انبیاء کرام کی تھی۔ حضرات انبیاء کرام علم لے کر آتے تھے قوموں کے لیے، لیکن علم کے لیے طلب ضروری ہے، تو لا الہ الا اللہ جو ایمان کا کلمہ ہے اور بنیادی کلمہ ہے، سب سے ضروری کلمہ ہے، اور اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایمان ہی کی وجہ سے انسان کے اعمال کی قیمت بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کلمے کی دعوت کو لے کر نبی پھرتے تھے، اور اللہ کی معرفت کا نور آ جاتا تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے دین پر چلنا جو ہے آسان ہو جاتا۔ اور اللہ نے ہمیں زمانے کی کسوٹی دی ہے کہ زمانے سے پوچھو، ہم نے ہمیشہ زمین کا وارث ایمان اور اعمال والوں کو بنایا ہے،
اور ایمان اور اعمال نبیوں کی دعوت سے آئے ہیں، اور نبیوں کی دعوت سے اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے باطل قوتوں کو اور باطل بادشاہوں کو اور باطل نظاموں کو اللہ نے تباہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر نمرود اور اس کی طاقت بادشاہت کو ختم کیا، کہ جس کی وجہ سے وہ دھوکے میں آ گیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ ملک میرا ہے، یہ زمین کا نظام میں نے بنایا ہوا ہے، یہ غلے میری وجہ سے آ رہے ہیں، اس لیے غلے اسٹوروں میں جمع کیے جائیں، اور جو لینے کے لیے آئے پہلے جہاں خود نمرود موجود ہے وہ اس کو سجدہ کریں، یا نمرود کی مورتیاں موجود ہیں اس کو سجدہ کریں۔ انسان جو اسی کی طرح انسان ایسی جہالت میں چلے جاتے ہیں، لیکن حضرات انبیاء کرام جو علم لے کر آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہ نہیں، یہ نمرود تو انسان ہے اور باطل پر ہے اور ظالم ہے، اس کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حضرات انبیاء کرام نے اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اور حضرات انبیاء کرام اس کلمے کی دعوت کو لے کر پھرے، اور کلمے کی دعوت سے اللہ کی معرفت کا نور آیا اور ایمان کی طاقت آئی، اور اس ایمان کی وجہ سے اپنے اعضاء اور جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کی استعداد پیدا ہوئی، اور عملاً انسان اعمال والا بنا، تو زمانے کو گواہ بنایا، زمانے کی خوردبین اور دوربین دی کہ پوچھو زمانے سے کہ ہمیشہ ایمان اور اعمال والوں کو ہم نے زمین کا وارث بنایا، اور پیچھے بھی ہم نے ایمان اور اعمال والوں کو زمین کی خلافت عطا کی، باطل قوتوں کو ختم کیا، اور آئندہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ایمان اور اعمال والوں کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام مکے والے فقر و فاقے کے عالم میں تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، ان کے گھروں میں اسباب نہیں تھے، یقتلون اولادہم خشیۃ املاق، بھوک کا ایسا ڈیرا لگا ہوا تھا کہ نرینہ اولاد جو گھر میں، بچی تو بچی، اس کو تو جاہلیت کی غیرت کی سے پہلے ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے، گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتے تھے، بھوک کے ڈر سے اپنے نرینہ اولاد کو بھی مار دیتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلمے کی دعوت لے کر آئے اور کہا کہ میں ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں کہ جس کلمے کی وجہ سے تمہاری زندگی اتنی خوشگوار اور اتنی اچھی اور نعمتوں والی ہو جائے گی کہ سارے عرب تمہارے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، اور روم اور فارس کی حکومتیں بھی تمہارے تابع ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات ان کے سامنے آئے، اور ان کو یہ پتہ تھا جیسے سورج نکلتے ہی روشنی آ جاتی ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ تو ابو جہل جیسا آدمی، اس نے کہا ہاں تو ابھی کا عشر کلمات، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی منتر اور کلمہ ہے کہ اس سے یہ ہمیں ثمرات مل جائیں تو ہم تو 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ 10 کلمے نہیں تھے، وہ کلمہ اللہ کی وحدانیت کا، لا الہ الا اللہ کا۔ انہوں نے کہا اچھا، اس میں ہمارے باطل بتوں کی الہہ کی نفی ہے، اور ہمارے محمد الرسول اللہ باپ دادا کے طریقوں کی نفی ہے، تو اما ہذہ فلا، یہ کلمہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو لے کر چلے، اور اس کی دعوت کی وجہ سے صحابہ کرام 23 سال کے عرصے میں صحابہ کرام کی جماعت اللہ نے جو ہے وہ بنا دی، اور صحابہ کرام 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ ذمہ داری وہ ہے جو نبیوں کو دی جاتی تھی، نبیوں کو علم دیا جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاء ایک بہت خوبصورت عمارت ہیں، اور انبیاء اس عمارت کی خوبصورت اور نورانی اینٹیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے اس عمارت کی ابتدا ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ عمارت مکمل ہو گئی، لیکن ابھی ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو کہا وہ مجھے بھیج کر اس کو پورا کر لیا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اور اب تو سب اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہ نبی عطا فرمائے کہ انبیاء جو ہے اس کی دعا کیا کرتے تھے، اللہ نے ان سے کہ اگر وہ نبی تمہارے اندر آ گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی نصرت بھی کرو گے۔
اور جو اسی آپ کی امت ہے، اس کی صفات اللہ نے نبیوں کے سامنے ذکر کی تو وہ اشش کر اٹھے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے تو کتنی دفعہ کہا اے اللہ ایسے نبی کی ایسی امت یہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر لی۔ فرمایا کہ مجھے وہ دین دیا گیا، لو جاء موسیٰ وعیسیٰ بعدی لما وسعہما الا اتباعی۔ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی تھے اور کتنے عصا کا معجزہ دیا اور کیسے سمندر میں 12 راستے بنائے، 40 سال تک من و سلوہ ان کے قوم کے لیے اتارا اور بادلوں سے ان کے لیے سایہ کرایا اور ایک پتھر سے 12 چشمے نکال کر یہ 6 لاکھ افراد تھے، ہر قوم میں 50,000، یہ روایت ہے، ان کے لیے پانی کا انتظام ہوتا تھا۔ اللہ نے اتنی زیادہ ان کو معجزات دیے، فرمایا میرے زمانے میں آ جائیں تو ان کی جو ہے کامیابی بھی میرے رستے میں چلے بغیر نہیں ہوگی۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بغیر مانگے اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا فرما کر اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایمان کی دولت عطا فرما کر اس زمانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محنت کے فضائل 1500 سال پہلے اللہ نے کہلوائے، آج ہم اس کا مصداق ہیں۔ اللہ اس کام کو ہمیں صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھ کر اس ذمہ داری کا عزم کرنا کہ ہم نے اس کے لیے سب کچھ لگانا ہے، کہ بھائی اس کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اس کا عزم کرنا کہ ہم نے اپنا سب کچھ اس کے لیے لگانا ہے۔ اسی پر فرمایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا، صحابی بنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، تمغہ ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا اس کے لیے ایک دفعہ توبہ کی خوشخبری کی میں خوشخبری دیتا ہوں اور انعام سناتا ہوں، توبہ لمن رآنی و آمن بی، کہ توبہ کا درجہ اور توبہ کا جو ہے مقام اس شخص کے لیے ہو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے اور ایمان لے آیا۔ فرمایا 7 دفعہ اللہ کا نبی خوشخبری دیتا ہوں اس شخص کو جو بعد میں آئے گا، مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا۔ توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ 7 مرتبہ فرمایا، تو کتنے بڑے اعزاز کی بات۔ ان کا زمانہ بعد کا ہوگا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، معجزات کو، فرشتوں کے اترنے کو، اللہ کی مددوں کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان کی بنیاد پر یہ اپنی زندگی کو تقوی والا بنائیں گے اور ایمان کی بنیاد پر اس محنت کو کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا اس زمانے کے محنت کرنے والے جو قربانی کریں گے تو 50 گنا اللہ ان کی قربانی کے ثمرات مرتب فرمائیں گے۔ اور یہ اس محنت کا نتیجہ، اے علی، اس محنت کا نتیجہ خود بھی ہدایت میں کمال اور اللہ کے قرب میں کمال کو پہنچنا، اور اس محنت کی وجہ سے ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا، یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول اپنے داماد، چچا داد بھائی حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت حسن حسین کے والد، اے علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تو جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، سیاروں پر اور جس فضاؤں پر، وہ سب کا سب ایک آدمی کو مل جائے، اور کسی تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو تجھے جو ہدایت کا ذریعہ بنا، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ کیونکہ یہ سارے سیارے اور فضائیں مل جائیں ایک دن فنا ہو جائیں گے، لیکن اس ہدایت کا جو ثواب ہے، اس کا ثواب جنت کی نعمتوں اور اللہ کی رضا کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ تمہیں ملے گا۔ لا یہدی اللہ بک، بھئی اس نعمت کے ملنے پر اور اس کام کے لیے ہمارا اللہ کے راستے میں آنے پر اس کا تو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ بڑھا دیں گے۔ اور شکر کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان کی وجہ سے ہمارے دل میں خوشی ہو، دل میں اس نعمت کا احساس، زبان پر بھی شکر کے کلمات ہوں، اور پھر جو نعمت ملی ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ یہ 3 مراحل ہیں پورے شکر کے۔ آج بس ہم الحمدللہ کہہ کے چلو جی شکر ادا ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ کہنا بھی کتنا بڑا کمال ہے، اور الحمدللہ کہنے پر اللہ کیا اجر عطا فرمائیں گے، اور جنت میں اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ لیکن یہ تو ابتدا ہے، اس دل میں احسان مندی اور پھر اس نعمت کے مطابق اپنے جسم کو استعمال کرنا۔
تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اے علی تیری وجہ سے ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے تو ایک روایت تو یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑی ہے، فضائیں اور یہ ستارے سیارے کہکشائیں، سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور ایک روایت میں خیر لک من حمر النعم، کہ عرب میں وہاں کی جو تجارت ہوتی تھی ریگستان اور صحراؤں کو طے کرنا پڑتا تھا، اور ریگستان کا جہاز یہ اونٹ ہے، اور اونٹوں میں سرخ رنگ کا اونٹ یہ بہت قیمتی اور بہت طاقتور، بہت زیادہ سامان لے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کہ تمہیں جیسے آج کل جو ہے یہ ٹرک اور جہاز اور ریل گاڑیاں مل جائیں، تو اس طرح تمہیں بہت سارے اونٹ مل جائیں، اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دے۔ تو بھئی حالانکہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم نے تو صرف محنت کرنی ہے، اپنے جان اور مال کو لگانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں چنا ہے۔ تو بھئی جو زندگی کے لمحات اور سرمایہ اگر ہم نے اس کے علاوہ میں لگایا ہے تو جیسے حضور نے فرمایا ہمارا بڑا نقصان ہوا۔ اب اس نقصان کی تلافی کیا ہے کہ اس پر اللہ سے معافی مانگے، اس پر اللہ سے کیا کریں؟ توبہ کریں۔ توبہ کسے؟ توبہ اور استغفار یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ توبہ کہتے ہیں کہ نادم بن کر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ کہا تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والے پکی توبہ کرو، تمہارے دل کا عزم، تمہاری پوری صلاحیت اور طاقت اس میں کہ یہ گناہ نہیں کو، ہاں گناہ پھر صادر ہو جائے پھر توبہ کر لو، کیونکہ اللہ کے دروازہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ جب سورج یہاں مغرب سے طلوع ہو جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہوگا، یا انسان کی زندگی کے لمحات ختم ہوں گے اور فرشتے جہاں موت پنجے گاڑے گی اور روح حلق میں آ جائے گی، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں زندگی جہاں پاکیزہ اور نورانی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو خود بھی توبہ کرنا ہے اور سارے ان مسلمانوں کو توبہ کرا کر اس محنت والا بنانا ہے، اور اس محنت کے ذریعے سے جب ایک آدمی کے ہدایت پر آ جانے کے یہ درجات ہیں تو 7 ارب انسانوں کی نیت کر کے اپنی صلاحیتوں کو لگانا، اللہ اس کے مطابق ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، اللہ اس کے مطابق ہماری تربیت فرمائیں گے۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ ذمہ داری انبیاء کی تھی تو قیامت میں اللہ نبیوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ فرمایا کہ مغفرت، گناہوں کا بخشا جانا ہی تو پہلا قدم ہے۔ اللہ جہاں اس کام کی ذمہ داری کو تجارت کی صورت مثال دے کر بتاتے ہیں کہ یغفر لکم ذنوبکم، اس پہلے قدم پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کیوں کہ انسان پچھلے گناہوں سے توبہ کرے گا، آئندہ دین پر چلنے کی کا عزم کرے گا اور اللہ سے معافی چاہے گا۔ کتنے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ کہ گناہ صادر ہوئے، اس پر نادم ہوا، توبہ کی اور گناہوں کی مغفرت چاہی، تو مغفرت چاہنے پر صرف اللہ گناہوں کو معاف کر دیں، یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ لیکن استغفار پر اللہ اپنی رحمت کے دہانے کھول دیتے۔ حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ راہ نکالیں گے۔ استغفار کرنے والے کے لیے چاہے ساری دنیا کی طاقتیں آ کر اس کے راستوں کو بند کر دیں، جو قدرت والا اللہ ہے اور جس کے ہاتھ میں ان سب کی پیشانیاں اور جو ہے ان کی زندگی کے سانس ہیں، اس کا وعدہ ہے کہ میں ہر تنگی سے اس کے لیے راہ نکالوں گا اور ہر رنج سے میں اس کو خوشی عطا فرماؤں گا اور رزق کا انتظام میں کروں گا، اور سارے یہ بڑے بڑے کام ایسی جگہ سے کروں گا کہ عقل والوں کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ صحابہ کرام کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی کہ کیسے چند سالوں میں یہ نظام بدل کر روم اور فارس اور جو ہے مصر اور جو ہے یہ افریقہ سارے خزانے ان کے قدموں میں آ جائیں گے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے یعنی صحابہ کرام مکے والے مکے کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو قربان کر کے نکلے۔ اس زمانے میں جو گھر مٹی کے ہوتے تھے اور بہت چھوٹے ہوتے تھے یا خیمے ہوتے تھے۔ آج کل بھی عرب علاقوں میں، یمن ہے اور دوسرے جو عرب علاقے ہیں ان کے دیہاتوں میں جائیں تو ہمارے دیہاتوں کے گھروں کے مقابلے میں ان کے گھر بہت چھوٹے۔ ہمارے ایک گھر میں جو ہمارا 3-4 مرلوں میں 5 مرلوں میں آدھے کنال میں گھر، ان میں کئی گھر ان کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے چھوٹے چھوٹے گھروں کو جب چھوڑ کر اللہ کے لیے قربان کیا، اللہ نے 24 لاکھ مربع میل کی خلافت مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو بھئی ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ سے ایک عہد ہے
پرانی جو زندگی اس کے علاوہ گزری اس پر استغفار، توبہ کرنا اور اس پر استغفار ہے، اور آئندہ کے لیے جو بقیہ زندگی ہے اس کے لیے عزم اور ارادہ ہے کہ ہم تو اب حضور کی محنت والا بن کر اور حضور کا امتی بن کر اور صلاحیتوں کو ساری انسانیت کے لیے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے لگانے والا بن کر زندہ رہیں گے۔ تو اس کے لیے کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ اکبر! نیت خالص اور سچی ہو کہ انما الاعمال بالنیات، تمہاری زندگی کے اعمال کا دار و مدار اور بنیاد تمہاری نیت ہے، اور نیت کر لی تو ہم اس محنت والے شمار ہو گئے، اور اس محنت والے شمار ہو گئے تو تربیت ہماری اللہ فرمائیں گے، بشرطے کہ ہم جو ہے جن سی باتوں سے روکا جا رہا ہے ان سے بچتے ہوئے اس وقت کو گزاریں، اور جن اعمال میں شریک ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے ان اعمال کو ہم کریں تو ہماری تربیت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایسی بہترین امت آئے گی اور وہ ایسے ایمان والے ہوں گے کہ ہر خوشی کے ملنے پر ان کی زبان اور دل میں اللہ کا شکریہ اس سے ظاہر ہوگا، چھلکے گا، اور ہر تکلیف کے آنے پر وہ تکلیف میں گھبرائیں گے نہیں، وہ صبر کرنے میں، صبر اتنی بڑی طاقت، شکر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر کرنے پر مادی نعمت ہو یا روحانی نعمت ہو، ایمان اور اعمال کی توفیق اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور آتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، باقی جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں سب کو ترازو میں تولا جائے گا، لیکن صبر اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ان حالات کو سمجھتے ہوئے اور اس پر راضی رہتے ہوئے، یہ صبر اتنی بڑی نعمت ہے کہ ترازو کے جو ہے پیمانے کو بھی ہٹا دیا جائے گا، اور قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کا اجر تو بغیر حساب کے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں مسلمان کی زندگی، یہ زندگی کا سرمایہ یہ تو کسی حال میں نقصان میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول بطور خوشی اور تعجب کے فرما رہے ہیں، کیونکہ اس کا ایمان نعمتوں کے ملنے پر اس کو اترانے میں نہیں لگائے گا بلکہ اللہ کے شکر ادا کرنے میں لگائے گا، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو نعمتیں بڑھیں گی، اور ناگواریوں کے آنے پر یہ شکایت نہیں کرے گا، سمجھے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے یہ حال آیا، اس پر صبر کرے گا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمیں یہ محنت عطا فرمائی، اللہ اس کی شکر جہاں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے مانگنا اللہ اس کام کو صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زمانے آخری زمانے میں جب دین اجنبی ہو جائے گا، اوپرا ہو جائے گا، لوگ اپنے آپ کو اجنبی پردیسی بنا کر پھریں گے غم اور جہاں درد میں، یا رسول اللہ یہ غربا، یہ پردیسی بن کر کیوں پھریں گے؟ اپنے گھر کو چھوڑا، گھر کے راحت آرام کو چھوڑا، اپنی تجارتوں کو چھوڑا، اپنے دفتروں کو چھوڑا، یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ ان کے دل میں دین کا اتنا غم اور درد ہوگا کہ لوگوں نے جو دین میں کمی پیدا کر دی ہے اس دین کی کمی کو یہ پورا کریں گے۔ اور دین کی کمی کی پورا کرنے کی صورت کیا ہے؟ کہ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو ماننا، اور اس کے لیے بنیادی چیز ہے اللہ کی ایمان اور اللہ کی محبت۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ جس نے اللہ کو پہچانا تو بتاؤ کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت کو اس پر ترجیح دے گا؟ یہ نشانی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ یہ اپنے آپ کو پردیسی کیے ہوئے ہیں اللہ کی محبت بٹھانے کے لیے، اور دین میں جو کمی آئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، کہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے اور اللہ کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، لوگ اللہ کے محبوب بن جائیں، یہ تو واضح ہے کہ اللہ محبوب بن جائے لوگوں کے، واضح ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی نظام چلا رہا ہے، اسی کی نعمتوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک فطری اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن یہ 6 فٹ کا انسان اور ایسے اعمال کرنے والا یہ اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے؟ فرمائیں ان کو اللہ کے احکام پر قائم کریں گے، اور جب ان کی زندگیوں میں اللہ کے اوامر اور احکام آ جائیں گے تو اللہ ان کو محبوب بنا لے گا۔ تو بھئی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے۔ اس میں جو پچھلی زندگی ہماری اس محنت کے بغیر گزری اور ہم نے سرمایے کو گھٹیا چیز میں لگایا، اس کا تو افسوس ہوگا۔ کہتے ہیں وہ افسوس موت کے وقت، ایک روایت سامنے سے گزری، اور ایک دو ایمان والے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے،
دونوں کے اعمال برابر اور دونوں جنت کے مستحق اور دونوں کو جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن ایک کے نامہ اعمال میں ایک سبحان اللہ کی نیکی زیادہ ہوگی تو اس کو ایک اونچا درجہ جس میں آسمان اور زمین کا فرق ہوگا، اس کو اوپر کر دیا جائے گا۔ تو کہے گا اے اللہ اس کو اونچا درجہ کیوں دیا گیا؟ کہ اس کی نیکیوں میں ایک سبحان اللہ کی نیکی زیادہ تھی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر تو اللہ نیکیوں کو کروڑوں گنا کر دیتے ہیں، کروڑوں گنا کر دیتے ہیں۔ فرمائے جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، من غدا فی سبیل اللہ وانفق فی وجہ ذالک، تو اللہ کے راستے کی نسبت کی وجہ سے ایک درہم کو خرچ کرنا اپنی جان پر، اللہ 7 لاکھ دراہم کے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ یہ راستہ، اس کی نسبت ایسی بڑی ہے، اس کا تعلق پوری انسانیت سے۔ اور فرمائے جو بدنی عبادتیں ہیں، اور وہ ان الصلاۃ والصیام، کہ جو ہے یہ روزہ اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہ نماز اور جو عبادتیں، جو بدنی عبادتیں ہیں، اس کا ثواب یضاعف علی النفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف، 700 گنا اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بدنی عبادت کا ایک ایک عبادت کا ثواب اللہ 49 کروڑ جو ہے گناہ دادا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا یہاں پر بس نہیں، اخلاص اور ایمان کی وجہ سے اللہ بغیر حساب کے، حساب ہو نہیں سکتا، اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، اور جب سے بالغ ہونے کے بعد اللہ کے احکام، جو ہماری ایمانی لہریں ہمارے ساتھ تھیں، وہ سارا ایمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہ دیواریں اور یہ ستون اور یہ چھتیں اور یہ فضائیں، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ زمین دیکھ رہی ہیں کہ اس کے پاس کتنا سرمایہ ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا شعور دیا ہے کہ وہ اس سرمایہ کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان اور اعمال یہ ایسا سرمایہ ہے، اور یہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ سفر میں، یعنی دنیا کے اعتبار سے سفر میں انسان اپنے دنیا کا سرمایہ نہیں لے جا سکتا، بارڈروں پہ روک لیتے ہیں، جہاز پہ سارا سامان سوار نہیں کیا جا سکتا، اور جو ہے انسان جو ہے ایک جگہ سے دوسری کا سرمایہ نہیں لے جا سکتا، لیکن ایمان اور اعمال کا پورا سرمایہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ایسا ہمیں جو ہے ایمان اور اعمال کی دولت عطا فرمائی کہ جو ایمان لایا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ایمان اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے انسان کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی اس کا کوئی اور خریدار نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے اقرار کیا ہے، کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ سے یہ ایک عہد ہے، یہ ایک پیمان ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کو اتنا اعزاز دیتے ہیں، اور اس کی قیمت اتنی بڑی کہ اے میرے بندے، اے کلمے والے، اگر کائنات میں سے تمہارا کوئی خریدار ہے تو وہ میں ہوں، اور میں نے تمہارے جان اور مال کو جنت اور اپنی رضا کے بدلے میں خرید لیا۔ کیا قیمت لگائی؟ جنت۔ اور کیا قیمت لگائی؟ اللہ کی رضا۔ اس لیے دنیا کی یہ جو زندگی تھوڑی سی ہے، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب تم سے عمل ختم ہو جائیں، کچھ نہ کچھ اعمال کا سرمایہ کر لو، کہ اپنی جان کو بھی لگاؤ، اپنے مال کو بھی لگاؤ، اور یہ میرا ہی دیا ہوا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اس وقت بادشاہت نہیں مانگے گا، اے اللہ میں نے تو بادشاہ بننا تھا، مجھے تو وزارت ملنی تھی، میرے سر پہ تو چودراہٹ کی پگڑی رکھی جانی تھی، میرے نام تو اتنی زمین الاٹ ہونی تھی، میں نے تو اس مارکیٹ کا افتتاح کرانا تھا، میرے لیے تو اتنے پیسے ملنے تھے۔ کسی چیز کی تمنا نہیں کرے گا۔ کس چیز کی تمنا کرے گا؟ کہ ایک دو سانس اور مل جائیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جتنا انسانوں کو ان نعمتوں والوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اتنا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ الصحہ، اعضاء کی سلامتی، جس سے احکام، اللہ کے احکام اور اعمال کر سکیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، انسان اس میں گھاٹے میں جاتا ہے۔ اور زندگی کی مہلت اور وقت، الفراغ، جو وقت دیا ہے، تو بھائی یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو دنیا کی آسائشیں، دنیا کو آسائشوں والا بنانا اور دنیا میں اپنی چاہتوں کو پورا کرنا، یہ بڑی نادانی کی بات ہے، یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔
یہ تو ساری دنیا اپنے سارے وسائل سمیت ایک انسان اس کا پورا مالک بن جائے تو بھی یہ فنا ہو جانے والی، تو بھی اس میں موت آنے والی ہے، تو بھی اس میں حالات آنے والے ہیں۔ بیماری کا مطلب، صحت کا مطلب یہ ہے کہ بیماری آئے گی، جوانی کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپا آئے گا، زندگی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں موت آئے گی۔ وہ جگہ کہ جہاں پر زندگی ہو موت نہ ہو، خوشیاں ہوں اور غم نہ ہو، اور جوانی ہو بڑھاپا نہ ہو، اور نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، صحت ہو غمی کا نہ ہو، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، وہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے۔ وہاں اعلان ہوگا وَلَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، صحت چاہتے تھے اور جنت کے اسباب لے کر آئے ہو، اب ہمیشہ صحت مند رہو گے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ وَلَكُمْ أَن تَشَبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، دنیا میں جوانی چاہتے تھے اور اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے کیسے قسم کے تم ایکسرسائز اور کیسے بالوں کے رنگ اور کیسی چیزیں تم استعمال کرتے تھے، لیکن دنیا میں تو بڑھاپا آنا ہی ہے۔ یہاں ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ یہاں ہمیشہ خوش و خرم رہو گے، کبھی تم پر پریشانی نہیں آئے گی، اور ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو بھئی اس لیے اللہ نے یہ زندگی کی نعمت دی ہے، اس میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ ایمان والے۔ یہ حضرات انبیاء کرام اسی کو آ کر بتاتے تھے کہ اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ لا الہ الا اللہ اللہ معرفت والا کلمہ، ایمان والا کلمہ۔ ایمان کی وجہ سے انسان کی قیمت اتنی زیادہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا خریدار ہو گیا۔ یہ اعمال کی قیمت اس ایمان کی وجہ سے، جیسے یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں اور یہ کولر لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، لائٹیں ہیں، ان سب چیزوں کی قیمت اس میں کرنٹ کی وجہ سے ہے۔ کرنٹ نہ ہو اور پتہ لگے اب کرنٹ آنا ہی تو یہ ساری چیزیں بیکار۔ تو ایمان کی وجہ سے انسان کے ایک دیکھنے کی قیمت، ایک بول کی قیمت، ایک بات کو سننے کی قیمت، ہاتھ کی ایک حرکت لینے دینے کی قیمت، اور ایک مسافت طے کرنے کی قیمت اس کائنات سے زیادہ ہے۔ اس لیے مسلمان جب صبح اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے تو وضو یہ تو وسیلہ ہے، واسطہ ہے نماز تک پہنچنے کا۔ اصل حکم تو اللہ تعالیٰ کا نماز ہے، لیکن ہمیں جو مذہب اور دین دیا گیا اس کا نام دین ہے۔ دین کے معنی بدلا، اللہ کی طرف سے وضو ہی پر انسان کا اکرام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وضو کر رہا ہے تو اس کے جو پانی اس کے جسم سے گر رہا ہے تو وہ گناہوں کی سیاہی جو اس نے اپنے اوپر مل لی، اور وہ بدبو جو غیبت اور جھوٹ کی وجہ سے اس کے ساتھ ہے، اور وہ اندھیرا جو گناہوں کی وجہ سے اس کے ساتھ، تو یہ پانی وضو کے قطرے ان سب جو ہے گندگیوں کو لے کر گرتے ہیں، اور وضو کے بعد یہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میری امت کی نشانی یہ ہے کہ قیامت میں یہ جو پیش ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ یہ تو وضو کا نور ہوگا، نماز کا نور اس سے بھی آگے کا نور ہے، کیونکہ سارا کا سارا دین نور ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کو قیامت میں کیسے پہچانیں گے؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہوں گے، ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء ہوں گے، انبیاء کی امتیں ہوں گی، اور سارے انسان موجود ہوں گے۔ ایک تو اس زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور انسانوں کی تاریخ جو ہے نظام کو چلایا، ہزاروں سالوں کی یہ تاریخ ہے انسانی، لیکن قیامت میں اللہ پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں یہ سارا منظر قائم کر دیں گے۔ زمین کو پیدا فرمائیں گے، اس میں نشیب و فراز نہیں ہوگا، ریت کے ٹیلے نہیں ہوں گے، مٹی کے جو ہیں وہ ٹیلے نہیں ہوں گے، پتھروں کے پہاڑ نہیں ہوں گے، درختوں کا سایہ نہیں ہوگا، یہ پوری زمین برابر ہوگی، اور سارے انسانوں کو اللہ اس زمین سے اٹھائیں گے اور اللہ کے دربار میں اس انسان کی حاضری ہوگی۔ اور پھر اس سے پوری زندگی کے بارے میں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ہر انسان کو اللہ نے وہ صلاحیتیں، وہ نعمتیں، وہ اعضاء اور وہ جو ہے اللہ نے جو ہے نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ خود براہ راست پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، انسان بنا کر نعمتیں دے کر تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، آج کے لیے کیا کر کے لائے ہو؟ آج کے لیے کیا کر کے لائے؟ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت کی جو دولت ہے بہت قیمتی دولت ہے،
لیکن جتنا نفع اٹھانا چاہیے اتنا نفع نہیں اٹھا رہے۔ اور اللہ نے انسان کو ایسی مشین بنایا ہے کہ ایک ایک وقت میں اتنے اعمال صادر ہوتے ہیں، اور ایک ایک اس کے زبان کی بول کی قیمت، اس کے کسی کلمہ ایمان کو سننے کی قیمت، اور اس کے ہاتھوں کی حرکت اور پاؤں کا چلنا، کہ زمین ساتوں زمین آسمان ایک طرف ہو اور اس کے کسی ایک عضو کا عمل ایک طرف ہو، تو اس کے جسم سے نکلنے والے کے عمل کی قیمت اس سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنے تخت پر سوار ہو کر اور ہوا کی دوش پر جا رہے تھے، اس زمانے میں اس تخت کا اڑنا، تو ایک ایمان والے نے جو دیکھا تو اس ایمان والے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ واہ سلیمان آپ کی کیا شان ہے، اور وہاں جو ہے یہ تخت کتنا اچھا ہے اور کیسے ہوا لے کر چل رہی ہے۔ بلکہ ایمان نے اس کو بتایا کہ یہ سب کچھ سلیمان علیہ السلام کو دینے والی ذات کون سی ہے، تو تعریف کس کی جائے؟ اللہ کی جائے۔ جب محنت ہوتی ہے انسان پر تو ایک بکری چرانے والا اور ایک گھاس کاٹنے والا اور ایک کھیت میں گوڑی کرنے والا، اس کے ایمان کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ کر اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کو دیکھ کر پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے کہتا ہے سبحان اللہ۔ یہ محنت سے انسان بنتا ہے، محنت سے یہ فضائیں بنتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بڑے بڑے صحابہ کے صاحبزادے جو ہیں صحابہ تھے اور تابعین تھے اور ایمان والے تھے، وہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے۔ سفر میں جاتے ہوئے ایک جنگل سے گزر ہوا، وہاں ایک بکری کا چرواہا، غلام اور بکری چرانے والا چرواہا، گڈریا بھی اسے کہتے ہیں، وہ بکریاں چرا رہا تھا مسلمان، فضائیں ایمان والی تھی، اور باغات والوں کی طرف سے اور جانوروں والوں کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آنے والے قافلوں اور مسافروں کو دودھ پینا چاہیں دودھ دو، اور جہاں یہ باغات میں سے پھل لینا چاہیں تو پھل دے دو، جب تک وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جب ان کو بھی پیاس اور بھوک لگی اس کا انتظام کرو۔ لیکن اگر وہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر وہ جو ہے بھائی خرید و فروخت ہے۔ تو یہ حضرات گزر رہے تھے، ایک بکری کے چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، اس سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں، ہمیں دودھ دے دو۔ اس نے کئی بکریوں کا دودھ دوہا، کیونکہ عرب علاقے میں کوئی 5-10 بکریاں نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کے قریب بکریاں ہوتی ہیں، اور آج بھی وہاں ایسا ماحول ہے۔ آپ یمن جائیں، حضرموت کے علاقے میں جائیں، وہاں جماعتوں میں چلیں تو ایک ایک چرواہا، ایک جو ہم نوجوان اور ایک پردے میں عورت چھوٹا سا ڈنڈا ہزاروں بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ تو اس نے دودھ دے دیا اور دودھ انہوں نے پی لیا، لیکن دودھ تو دودھ ہے، ایک مائع چیز ہے، اس سے تو بھوک دور نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم تو مسافر ہیں اور گزر رہے ہیں، آزمانے کے لیے کہا کہ تم ایک بکری پکڑ لو اور اس کو ذبح کر دو، اور وہ ہم آگ پر بھون کر کھا لیں گے، کچھ ہماری بھوک کا جو ہے مداوع ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں بھائی، میں تو غلام ہوں، اور میں تو جو ہے یہ خدمت گزار ہوں، مجھے اس کی تنخواہ ملتی ہے، تو مجھے صرف دودھ پلانے کا حکم ہے۔ جب فضائیں عام ہوتی ہیں تو غلام جیسے لوگ بھی ایسے تقوی والے ہوتے ہیں، ایسے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے بطور امتحان کے، یہ حضرات تو صحابہ اور تابعین اور بڑے اونچے ایمان والے تھے، کہ بھئی ایک بکری ذبح کر کے چپکے سے ہمیں دے دو، ہم کھا لیں پکا لیں، ہمارا گزارا ہو جائے۔ مالک پوچھے تو کہہ دینا کہ جی وہ تو گم ہو گئی، اور اس کو تو جو ہے بھیڑیا کھا گیا۔ وہ اس کا رنگ بدلا چہرے کا، اور اس نے بڑی حیرانگی سے ایک ایسا ایمان والا کلمہ کہا کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک کو تو میں یہ کہہ کر جو ہے خاموش کر سکتا ہوں اور اپنی جان بچا سکتا ہوں کہ وہ بکری کو بھیڑیا لے گیا، وَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن جو میرا اللہ ہے جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، جس نے مجھے دین دیا ہے، کہ اللہ کی نظروں سے بھی ہم اور تم بچ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے تو امتحان کے لیے کہا تھا۔ تو یہ ایمانی فضائیں تھیں کہ جب ایمانی فضائیں بنتی ہیں تو ان فضاؤں میں آنے یعنی غلام جیسے اور بکری چرانے والوں کو اللہ ایسا تقوی اور ایسے جو ہے بزرگی عطا فرماتے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک چرواہا جنگل میں بکری چرا رہا تھا، تو
بکری چراتے ہیں اور جنگلوں میں جو ہیں بھیڑیے بھی چھپے ہوتے ہیں، غاروں میں اور جو ہیں بلوں میں ٹیلوں میں، وہ ان کی درک لگتی ہے تو بکری لے جاتے ہیں۔ تو وہ بھیڑیا ایک بکری کو پکڑ کے لے جانے لگا، اس نے زور سے ڈنڈا مارا، اس طرح وہ ڈنڈا لگا کہ وہ بکری اس جو ہے بھیڑی نے چھوڑ دی، اس نے اپنی بکری کو لے لیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ بھیڑیا اپنی دم کے بل بیٹھ کر فصیح عربی میں، عربی زبان میں بات کرنے لگا، بھیڑیا اور عربی زبان میں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان محنت کرتے ہیں اور قربانیاں اپنی سطح کو پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھیڑیوں کو بھی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ، بھیڑیے تو پھر بھی جانور ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ساری کائنات اللہ کی تصویر کر رہی ہے۔ جب محنت ہوتی ہے تو بتوں سے بھی آواز آتی ہے اور وہ آواز انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ کتنے صحابہ کا قصہ ہے کہ بتوں سے آواز آئی، کیوں ہمارے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو، اپنی پیشاریوں کو ہمارے سامنے رگڑ رہے ہو۔ اب بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، باطل ختم ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ان کی دعوت پھیل چکی ہے۔ وعاش اہل المسجد، اب تو مسجد والوں کا زمانہ آ گیا، اب تو مسجد والوں کا زمانہ آ گیا۔ تو بھائی اس لیے اللہ نے یہ زندگی ایک ہی مرتبہ دی ہے اور یہ وقت کی دولت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، اور اس وقت میں ہم نے اعمال، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے کون سا بھائی اچھا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ آخری اچھا ہے۔ کہ پہلا تو وہ مال و دولت ہے کہ موت ہی پر اس کے تعلق ختم ہو جاتا ہے، دوسرے اپنے عزیز اور رشتہ دار ہیں، یہ قبر تک دفن کرنے آتے ہیں اور دفن کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور تیسرا بھائی انسان کے اعمال ہیں، یہ اعمال دنیا میں بھی ساتھ رہتے ہیں، قبر میں بھی ساتھ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ قیامت میں بھی اس کے ساتھ، کہ انسان قبر سے اٹھے گا تو اس کے اعمال سب سے خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں، کہ قبر کی دہشت اور قیامت کی یا اللہ کے سامنے پیشی ہونے کا ڈر، کہتے ہیں وہ یہ ایمان والی جو اس کے اعمال کی خوبصورت شکل ہوتی ہے اس کو مانوس کرنے کے لیے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں، ایمان والوں کے پاس، کہ جتنا بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہیے اس سے یہ نقصان میں جاتے ہیں۔ ایک اعضاء کی سلامتی کہ جن سے ہر وقت اعمال کر سکیں، اور ایک یہ زندگی کی مہلت۔ تو بھائی یہ ذمہ داری حضرات انبیاء کرام کی تھی۔ حضرات انبیاء کرام علم لے کر آتے تھے قوموں کے لیے، لیکن علم کے لیے طلب ضروری ہے، تو لا الہ الا اللہ جو ایمان کا کلمہ ہے اور بنیادی کلمہ ہے، سب سے ضروری کلمہ ہے، اور اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایمان ہی کی وجہ سے انسان کے اعمال کی قیمت بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کلمے کی دعوت کو لے کر نبی پھرتے تھے، اور اللہ کی معرفت کا نور آ جاتا تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے دین پر چلنا جو ہے آسان ہو جاتا۔ اور اللہ نے ہمیں زمانے کی کسوٹی دی ہے کہ زمانے سے پوچھو، ہم نے ہمیشہ زمین کا وارث ایمان اور اعمال والوں کو بنایا ہے، اور ایمان اور اعمال نبیوں کی دعوت سے آئے ہیں، اور نبیوں کی دعوت سے اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے باطل قوتوں کو اور باطل جو ہے بادشاہوں کو اور باطل نظاموں کو اللہ نے تباہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر نمرود اور اس کی طاقت بادشاہت کو ختم کیا، کہ جس کی وجہ سے وہ دھوکے میں آ گیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ ملک میرا ہے، یہ زمین کا نظام میں نے بنایا ہوا ہے، یہ غلے میری وجہ سے آ رہے ہیں، اس لیے غلے اسٹوروں میں جمع کیے جائیں، اور جو لینے کے لیے آئے پہلے جہاں خود نمرود موجود ہے وہ اس کو سجدہ کریں، یا نمرود کی مورتیاں موجود ہیں اس کو سجدہ کریں۔ انسان جو اسی کی طرح انسان ایسی جہالت میں چلے جاتے ہیں، لیکن حضرات انبیاء کرام جو علم لے کر آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہ نہیں یہ نمرود تو انسان ہے اور باطل پر ہے اور ظالم ہے، اس کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا۔
تو اس لیے حضرات انبیاء کرام نے اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اور حضرات انبیاء کرام اس کلمے کی دعوت کو لے کر پھرے، اور کلمے کی دعوت سے اللہ کی معرفت کا نور آیا اور ایمان کی طاقت آئی، اور اس ایمان کی وجہ سے اپنے اعضاء اور جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کی استعداد پیدا ہوئی، اور عملاً انسان اعمال والا بنا، تو زمانے کو گواہ بنایا، زمانے کی خوردبین اور دوربین دی کہ پوچھو زمانے سے کہ ہمیشہ ایمان اور اعمال والوں کو ہم نے زمین کا وارث بنایا، اور پیچھے بھی ہم نے ایمان اور اعمال والوں کو زمین کی خلافت عطا کی، باطل قوتوں کو ختم کیا، اور آئندہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ایمان اور اعمال والوں کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام مکے والے فقر و فاقے کے عالم میں تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، ان کے گھروں میں اسباب نہیں تھے۔ یقتلون اولادہم خشیۃ املاق، بھوک کا ایسا ڈیرا لگا ہوا تھا کہ نرینہ اولاد جو گھر میں، بچی تو بچی، اس کو تو جاہلیت کی غیرت کی ایسے پہلے ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے، گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتے تھے، بھوک کے ڈر سے اپنے نرینہ اولاد کو بھی مار دیتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلمے کی دعوت لے کر آئے اور کہا کہ میں ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں کہ جس کلمے کی وجہ سے تمہاری زندگی اتنی خوشگوار اور اتنی اچھی اور نعمتوں والی ہو جائے گی کہ سارے عرب تمہارے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، اور روم اور فارس کی حکومتیں بھی تمہارے تابع ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات ان کے سامنے آئے، اور ان کو یہ پتہ تھا جیسے سورج نکلتے ہی روشنی آ جاتی ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ تو ابو جہل جیسا آدمی، اس نے کہا ہاں تو ابھی کا عشر کلمات، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی منتر اور کلمہ ہے کہ اس سے یہ ہمیں ثمرات مل جائیں تو ہم تو 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ 10 کلمے نہیں تھے، وہ کلمہ اللہ کی وحدانیت کا، لا الہ الا اللہ کا۔ انہوں نے کہا اچھا اس میں ہمارے باطل بتوں کی الہہ کی نفی ہے، اور ہمارے محمد رسول اللہ باپ دادا کے طریقوں کی نفی ہے، تو اما ہادی فلا، یہ کلمہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو لے کر چلے، اور اس کی دعوت کی وجہ سے صحابہ کرام 23 سال کے عرصے میں صحابہ کرام کی جماعت اللہ نے جو ہے وہ بنا دی، اور صحابہ کرام 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ ذمہ داری وہ ہے جو نبیوں کو دی جاتی تھی، نبیوں کو علم دیا جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاء ایک بہت خوبصورت عمارت ہے، اور انبیاء اس عمارت کی خوبصورت اور نورانی اینٹیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے اس عمارت کی ابتدا ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ عمارت مکمل ہو گئی، لیکن ابھی ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو کہا وہ مجھے بھیج کر اس کو پورا کر لیا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اور اب تو سب اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہ نبی عطا فرمائے کہ انبیاء جو ہے اس کی جو ہے دعا کیا کرتے تھے، اللہ نے ان سے کہ اگر وہ نبی تمہارے اندر آ گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی نصرت بھی کرو گے۔ اور جو اسی آپ کی امت ہے، اس کی صفات اللہ نے نبیوں کے سامنے ذکر کی تو وہ اشش کر اٹھے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے تو کتنی دفعہ کہا اے اللہ ایسے نبی کی ایسی امت یہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر لی، فرمایا کہ مجھے وہ دین دیا گیا لو جاء موسیٰ وعیسیٰ بعدی لما وسعہما الا اتباعی۔ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور کتنے عصا کا معجزہ دیا، اور کیسے سمندر میں 12 راستے بنائے، 40 سال تک من و سلوہ ان کے قوم کے لیے اتارا، اور بادلوں سے ان کے لیے سایہ کرایا، اور ایک پتھر سے 12 چشمے نکال کر یہ 6 لاکھ افراد تھے، ہر قوم میں 50,000، یہ روایت ہے، ان کے لیے پانی کا انتظام ہوتا تھا۔ اللہ نے اتنی زیادہ ان کو معجزات دیے، فرمایا میرے زمانے میں آ جائیں
تو ان کی جو ہے کامیابی بھی میرے راستے میں چلے بغیر نہیں ہوگی۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بغیر مانگے اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا فرما کر اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایمان کی دولت عطا فرما کر اس زمانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محنت کے فضائل 1500 سال پہلے اللہ نے کہلوائے، آج ہم اس کا مصداق ہیں۔ اللہ اس کام کو ہمیں صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھ کر اس ذمہ داری کا عزم کرنا کہ ہم نے اس کے لیے سب کچھ لگانا ہے، کہ بھائی اس کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اس کا عزم کرنا کہ ہم نے اپنا سب کچھ اس کے لیے لگانا ہے۔ اسی پر فرمایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا، صحابی بنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، تمغہ ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا اس کے لیے ایک دفعہ توبہ کی خوشخبری کی میں خوشخبری دیتا ہوں اور انعام سناتا ہوں، توبہ لمن رآنی و آمن بی، کہ توبہ کا درجہ اور توبہ کا جو ہے مقام اس شخص کے لیے ہو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے اور ایمان لے آیا۔ فرمایا 7 دفعہ اللہ کا نبی خوشخبری دیتا ہوں اس شخص کو جو بعد میں آئے گا، مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا۔ توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ 7 مرتبہ فرمایا، تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ان کا زمانہ بعد کا ہوگا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، معجزات کو، فرشتوں کے اترنے کو، اللہ کی مددوں کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان کی بنیاد پر یہ اپنی زندگی کو تقوی والا بنائیں گے اور ایمان کی بنیاد پر اس محنت کو کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا اس زمانے کے محنت کرنے والے جو قربانی کریں گے تو 50 گنا اللہ ان کے قربانی کے ثمرات مرتب فرمائیں گے۔ اور یہ اس محنت کا نتیجہ، اے علی، اس محنت کا نتیجہ خود بھی ہدایت میں کمال اور اللہ کے قرب میں کمال کو پہنچنا، اور اس محنت کی وجہ سے ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا، یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول اپنے داماد، چچا داد بھائی حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت حسن حسین کے والد، اے علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تو جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، سیاروں پر اور جس فضاؤں پر، وہ سب کا سب ایک آدمی کو مل جائے، اور کسی تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو تجھے جو ہدایت کا ذریعہ بنا، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ کیونکہ یہ سارے سیارے اور فضائیں مل جائیں ایک دن فنا ہو جائیں گے، لیکن اس ہدایت کا جو ثواب ہے، اس کا ثواب جنت کی نعمتوں اور اللہ کی رضا کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ تمہیں ملے گا۔ لا یہدی اللہ بک، بھئی اس نعمت کے ملنے پر اور اس کام کے لیے ہمارا اللہ کے راستے میں آنے پر اس کا تو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ بڑھا دیں گے۔ اور شکر کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان کی وجہ سے ہمارے دل میں خوشی ہو، دل میں اس نعمت کا احساس، زبان پر بھی شکر کے کلمات ہوں، اور پھر جو نعمت ملی ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ یہ 3 مراحل ہیں پورے شکر کے۔ آج بس ہم الحمدللہ کہہ کے چلو جی شکر ادا ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ کہنا بھی کتنا بڑا کمال ہے، اور الحمدللہ کہنے پر اللہ کیا اجر عطا فرمائیں گے، اور جنت میں اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ لیکن یہ تو ابتدا ہے، اس دل میں احسان مندی اور پھر اس نعمت کے مطابق اپنے جسم کو استعمال کرنا۔ تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی تیری وجہ سے ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے تو ایک روایت تو یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑی ہے، فضائیں اور یہ ستارے، سیارے، کہکشائیں، سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور ایک روایت میں خیر لک من حمر النعم، کہ عرب میں وہاں کی جو تجارت ہوتی تھی، ریگستان اور صحراؤں کو طے کرنا پڑتا تھا، اور ریگستان کا جہاز یہ اونٹ ہے، اور اونٹوں میں سرخ رنگ کا اونٹ یہ بہت قیمتی اور بہت طاقتور، بہت زیادہ سامان لے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کہ تمہیں جیسے آج کل جو ہے یہ ٹرک اور جہاز اور ریل گاڑیاں مل جائیں، تو اس طرح تمہیں بہت سارے اونٹ مل جائیں، اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دے۔ تو بھئی حالانکہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم نے تو صرف محنت کرنی ہے، اپنے جان اور مال کو لگانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں چنا ہے۔ تو بھئی جو زندگی کے لمحات اور سرمایہ
اگر ہم نے اس کے علاوہ میں لگایا ہے تو جیسے حضور نے فرمایا ہمارا بڑا نقصان ہوا۔ اب اس نقصان کی تلافی کیا ہے کہ اس پر اللہ سے معافی مانگے، اس پر اللہ سے کیا کریں؟ توبہ کریں۔ توبہ کسے؟ توبہ اور استغفار یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ توبہ کہتے ہیں کہ نادم بن کر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ کہا تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والے پکی توبہ کرو، تمہارے دل کا عزم، تمہاری پوری صلاحیت اور طاقت اس میں کہ یہ گناہ نہیں ہاں گناہ پھر صادر ہو جائے پھر توبہ کر لو، کیونکہ اللہ کے دروازہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ جب سورج یہاں مغرب سے طلوع ہو جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہوگا، یا انسان کی زندگی کے لمحات ختم ہوں گے اور فرشتے جہاں موت پنجے گاڑے گی اور روح حلق میں آ جائے گی تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ تو بھی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں زندگی جہاں پاکیزہ اور نورانی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو خود بھی توبہ کرنا ہے اور سارے ان مسلمانوں کو توبہ کرا کر اس محنت والا بنانا ہے، اور اس محنت کے ذریعے سے جب ایک آدمی کے ہدایت پر آ جانے کے یہ درجات ہیں تو 7 ارب انسانوں کی نیت کر کے اپنی صلاحیتوں کو لگانا، اللہ اس کے مطابق ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، اللہ اس کے مطابق ہماری تربیت فرمائیں گے۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ ذمہ داری انبیاء کی تھی تو قیامت میں اللہ نبیوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ فرمایا کہ مغفرت گناہوں کا بخشا جانا ہی تو پہلا قدم ہے۔ اللہ جہاں اس کام کی ذمہ داری کو تجارت کی صورت مثال دے کر بتاتے ہیں کہ یغفر لکم ذنوبکم، اس پہلے قدم پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کیوں کہ انسان پچھلے گناہوں سے توبہ کرے گا، آئندہ دین پر چلنے کی کا عزم کرے گا اور اللہ سے معافی چاہے گا۔ کتنے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ کہ گناہ صادر ہوئے، اس پر نادم ہوا، توبہ کی اور گناہوں کی مغفرت چاہی، تو مغفرت چاہنے پر صرف اللہ گناہوں کو معاف کر دیں، یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ لیکن استغفار پر اللہ اپنی رحمت کے دہانے کھول دیتے۔ حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ راہ نکالیں گے۔ استغفار کرنے والے کے لیے چاہے ساری دنیا کی طاقتیں آ کر اس کے راستوں کو بند کر دیں، جو قدرت والا اللہ ہے اور جس کے ہاتھ میں ان سب کی پیشانیاں اور جہاں ان کی زندگی کے سانس ہیں، اس کا وعدہ ہے کہ میں ہر تنگی سے اس کے لیے راہ نکالوں گا اور ہر رنج سے میں اس کو خوشی عطا فرماؤں گا اور رزق کا انتظام میں کروں گا، اور سارے یہ بڑے بڑے کام ایسی جگہ سے کروں گا کہ عقل والوں کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ صحابہ کرام کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی کہ کیسے چند سالوں میں یہ نظام بدل کر روم اور فارس اور جو ہے مصر اور جو ہے یہ افریقہ سارے خزانے ان کے قدموں میں آ جائیں گے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے یعنی صحابہ کرام مکے والے مکے کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو قربان کر کے نکلے۔ اس زمانے میں جو گھر مٹی کے ہوتے تھے اور بہت چھوٹے ہوتے تھے یا خیمے ہوتے تھے۔ آج کل بھی عرب علاقوں میں یمن ہے اور دوسرے جو عرب علاقے ہیں ان کے دیہاتوں میں جائیں تو ہمارے دیہاتوں کے گھروں کے مقابلے میں ان کے گھر بہت چھوٹے۔ ہمارے ایک گھر میں جو ہمارا 3-4 مرلوں میں 5 مرلوں میں آدھے کنال میں گھر، ان میں کئی گھر ان کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے چھوٹے چھوٹے گھروں کو جب چھوڑ کر اللہ کے لیے قربان کیا، اللہ نے 24 لاکھ مربع میل کی خلافت مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو بھئی ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ سے ایک عہد ہے۔ پرانی جو زندگی اس کے علاوہ گزری اس پر استغفار، توبہ کرنا اور اس پر استغفار ہے، اور آئندہ کے لیے جو بقیہ زندگی ہے اس کے لیے عزم اور ارادہ ہے کہ ہم تو اب حضور کی محنت والا بن کر اور حضور کا امتی بن کر اور صلاحیتوں کو ساری انسانیت کے لیے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے لگانے والا بن کر زندہ رہیں گے۔ تو بھئی اس کے لیے کون کون نیت کرتا ہے؟ بھائی کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ اکبر! نیت خالص اور سچی ہو کہ انما الاعمال بالنیات، تمہاری زندگی کے اعمال کا دار و مدار اور بنیاد تمہاری نیت ہے، اور نیت کر لی تو ہم اس محنت والے شمار ہو گئے، اور اس محنت والے شمار ہو گئے تو تربیت ہماری اللہ فرمائیں گے، بشرطے کہ ہم جو ہے جن سی باتوں سے روکا جا رہا ہے ان سے بچتے ہوئے اس وقت کو گزاریں، اور جن اعمال میں شریک ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے ان اعمال کو ہم کریں تو ہماری تربیت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایسی بہترین امت آئے گی
اور وہ ایسے ایمان والے ہوں گے کہ ہر خوشی کے ملنے پر ان کی زبان اور دل میں اللہ کا شکریہ اس سے ظاہر ہوگا، چھلکے گا، اور ہر تکلیف کے آنے پر وہ تکلیف میں گھبرائیں گے نہیں، وہ صبر کرنے میں، صبر اتنی بڑی طاقت، شکر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر کرنے پر مادی نعمت ہو یا روحانی نعمت ہو، ایمان اور اعمال کی توفیق اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور آتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، باقی جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں سب کو ترازو میں تولا جائے گا، لیکن صبر اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ان حالات کو سمجھتے ہوئے اور اس پر راضی رہتے ہوئے، یہ صبر اتنی بڑی نعمت ہے کہ ترازو کے جو ہے پیمانے کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کا اجر تو بغیر حساب کے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں مسلمان کی زندگی، یہ زندگی کا سرمایہ یہ تو کسی حال میں نقصان میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول بطور خوشی اور تعجب کے فرما رہے ہیں، کیونکہ اس کا ایمان نعمتوں کے ملنے پر اس کو اترانے میں نہیں لگائے گا، بلکہ اللہ کے شکر ادا کرنے میں لگائے گا، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو نعمتیں بڑھیں گی، اور ناگواریوں کے آنے پر یہ شکایت نہیں کرے گا، سمجھے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے یہ حال آیا، اس پر صبر کرے گا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمیں یہ محنت عطا فرمائی، اللہ اس کی شکر جہاں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے مانگنا اللہ اس کام کو صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے اس زمانے، آخری زمانے میں جب دین اجنبی ہو جائے گا، اوپرا ہو جائے گا، لوگ اپنے آپ کو اجنبی پردیسی بنا کر پھریں گے غم اور جہاں درد میں، یا رسول اللہ یہ غربا، یہ پردیسی بن کر کیوں پھریں گے؟ اپنے گھر کو چھوڑا، گھر کے راحت آرام کو چھوڑا، اپنی تجارتوں کو چھوڑا، اپنے دفتروں کو چھوڑا، یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ ان کے دل میں دین کا اتنا غم اور درد ہوگا کہ لوگوں نے جو دین میں کمی پیدا کر دی ہے اس دین کی کمی کو یہ پورا کریں گے۔ اور دین کی کمی کی پورا کرنے کی صورت کیا ہے؟ کہ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو ماننا، اور اس کے لیے بنیادی چیز ہے اللہ کی ایمان اور اللہ کی محبت۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ جس نے اللہ کو پہچانا تو بتاؤ کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت کو اس پر ترجیح دے گا؟ یہ نشانی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ یہ اپنے آپ کو پردیسی کیے ہوئے ہیں اللہ کی محبت بٹھانے کے لیے، اور دین میں جو کمی آئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، کہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے اور اللہ کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، لوگ اللہ کے محبوب بن جائیں، یہ تو واضح ہے کہ اللہ محبوب بن جائے لوگوں کے، واضح ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی نظام چلا رہا ہے، اسی کی نعمتوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک فطری اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن یہ 6 فٹ کا انسان اور ایسے اعمال کرنے والا یہ اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے؟ فرمائیں ان کو اللہ کے احکام پر قائم کریں گے، اور جب ان کی زندگیوں میں اللہ کے اوامر اور احکام آ جائیں گے تو اللہ ان کو محبوب بنا لے گا۔ تو بھئی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے۔ اس میں جو پچھلی زندگی ہماری اس محنت کے بغیر گزری اور ہم نے سرمایے کو گھٹیا چیز میں لگایا، اس کو تو افسوس ہوگا۔ کہتے ہیں وہ افسوس موت کے وقت، ایک روایت سامنے سے گزری، اور ایک دو ایمان والے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، دونوں کے اعمال برابر اور دونوں جنت کے مستحق، اور دونوں کو جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن ایک کے نامہ اعمال میں ایک سبحان اللہ کی نیکی زیادہ ہوگی تو اس کو ایک اونچا درجہ جس میں آسمان اور زمین کا فرق ہوگا، اس کو اوپر کر دیا جائے گا۔ تو کہے گا اے اللہ اس کو اونچا درجہ کیوں دیا گیا؟ کہ اس کی نیکیوں میں ایک سبحان اللہ کی نیکی زیادہ تھی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر تو اللہ نیکیوں کو کروڑوں گنا کر دیتے ہیں، کروڑوں گنا کر دیتے ہیں۔ فرمائے جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، من غدا فی سبیل اللہ وانفق فی وجہ ذالک، تو اللہ کے راستے کی نسبت کی وجہ سے 1 درہم کو خرچ کرنا اپنی جان پر، اللہ 7 لاکھ دراہم کے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ یہ راستہ، اس کی نسبت ایسی بڑی ہے، اس کا تعلق پوری انسانیت سے۔ اور فرمائے جو بدنی عبادتیں ہیں، اور وہ ہے ان الصلاۃ
वस्सियामा, کہ جو ہے یہ روزہ اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہ نماز اور جو عبادتیں جو بدنی عبادتیں ہیں، اس کا ثواب یضاعف علی النفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف، 700 گنا اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بدنی عبادت کا ایک ایک عبادت کا ثواب اللہ 49 کروڑ جو ہے گناہ دادا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا یہاں پر بس نہیں، اخلاص اور ایمان کی وجہ سے اللہ بغیر حساب کے، حساب ہو نہیں سکتا، اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو بھئی یہ زندگی کی مہلت ملی ہوئی ہے اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی نیتوں کو بدلنا، اپنی نسبتوں کو بدلنا اور اپنے جذبات کو بدلنا۔ جذبہ کیا ہے؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم نے تو اللہ کی ماننی ہے، اور نسبت ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم نے تو حضور کی محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے۔ اور فرمایا جو نیت کرے گا اللہ کے ہاں وہ اس محنت والا شمار ہوگا اور اللہ اس کی تربیت فرمائیں گے۔ تو بھئی تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ تیار ہیں اس کے لیے؟ اس کے لیے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں دھیان سے بیٹھنا اور ان کو دھیان سے سننا، اور پچھلی زندگی میں جو ہے اس کے لیے توبہ استغفار کرنا، اور بقیہ زندگی جتنی بھی دی ہوئی ہے اس کو حضور والی محنت والا بن کر اس کو گزارنا۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ساتھی نماز کی تیاری کریں۔